ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور گند نہ کھانے سے منع فرمایا، تو ایک مرتبہ ہم ضرورت سے مجبور ہو گئے اور اسے کھا لیا، تو آپ نے فرمایا جس نے اس بدبودار سبزی میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ فرشتے بھی یقیناً اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ پیٹ میں مروڑ ہو تو بھنا ہوا چنا اور اجوائن کھا لو، سکون ملے گا۔ سائیکولوجی کے مطابق جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ لوگ اکثر تنہا اور افسردہ ہوتے ہیں۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اللہ اور اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ انسان جتنا کسی اور سے نہیں تھکتا اتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ ہر گھر میں ایک بیٹی ضرور ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب بیٹی روتی ہے تو دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا کبھی مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ شیر اور ہرن کے درمیان ہونے والی دوڑ میں کئی بار ہرن جیت جاتا ہے، کیونکہ شیر کھانے کے لیے اور ہرن زندگی کے لیے بھاگتا ہے۔ جب آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے تو اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اپنے اخلاق اور کردار کو عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگتے ہی ٹوٹ جاتی ہیں، مگر انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ شوہر کا ساتھ ہو تو بیوی مشکل سے مشکل حالات میں بھی نہیں گھبراتی، اگر وہی ساتھ چھوڑ دے تو عورت بہت جلد تھک جاتی ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق زیادہ تنہا رہنا اتنا ہی برا ہے جتنا دن میں 10 سگریٹ پینا۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دن گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دن نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصہ والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا انسان عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ کچھ رشتے کرائے کی مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سے سزا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، کبھی بھی اپنے نہیں ہوتے۔ جب روزی میں کمی ہونے لگے تو کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا لیتی ہیں۔ نمبر 1 ٹھنڈا دماغ، نمبر 2 میٹھی زبان، نمبر 3 نرم دل، نمبر 4 چہرے پر مسکراہٹ۔ عورت محبت کے بغیر ایسے مرجھا جاتی ہے جیسے کوئی پھول دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے اپنی تازگی کھو بیٹھتا ہے۔ اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی مت توڑیے: بھروسہ، وعدہ، تعلق اور دل، کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو ان کا شور سنائی نہیں دیتا، لیکن درد بے پناہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی مشکلوں سے گھبرا کر رکنا نہیں چاہیے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نمازی کا تانا دیا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دیا جاتا ہے، بس رحم و کرم کے پردوں سے ہم گنہگاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے والا کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے والا کبھی ترقی نہیں کرتا۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی ایسی دکان ہے جہاں خریداری کے لیے جیب میں کوئی نیکی نہیں، تو آپ ہاتھوں پر چند آنسو رکھ کر لے جائے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا نہیں۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھر رہے ہیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر کرو، اللہ پاک پر یقین رکھو، سب کچھ اچھا ہی ہوگا۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جتنا مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ میرے اللہ نے اتنی محبتیں دی ہیں کہ کوئی 4 نفرتوں سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھے، بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھے، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر شخص کی دوا ہوتا۔ باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے بدن کو گھائل کر سکتی ہے،
لیکن آپ کی ارواح کو زخمی کرنے کا ہنر صرف انسان کے پاس ہے۔ کسی نے ماں سے سوال کیا کہ اگر آپ کے قدموں کے نیچے سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ تو آپ خدا سے کیا مانگوں گی؟ تو ماں نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھ سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ مخلص لوگ روٹ جائے تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ چھوٹ جائے تو رب کا شکر ادا کیا کرو۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کی بے پناہ عزت کیا کرو، کیونکہ ایک تمہیں اس دنیا میں لائی ہے اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر آئی ہے۔ ہم سفر وہ نہیں ہوتا جو پوچھے کہ مشکل وقت کب ختم ہوگا، ہم سفر وہ ہوتا ہے جو ہاتھ تھامے اور بولے کہ غم نہ کرو، یہ مشکل وقت ہم سب ساتھ ہی پار کر لیں گے۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائے، یہ بات یاد رکھنا، جب اللہ کے بندے ہم کو توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہی ہم کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ توبہ کا خیال آنا خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو لوگ اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو وہ بہت مضبوط اور بڑے ارادوں کی مالک ہوتی ہے۔ جس عورت کے بال چھوٹے ہو وہ محنتی، ایماندار، رشتوں کو جوڑ کر رکھنے والی اور لوگوں کا خیال کرنے والی ہوتی ہے۔ جس عورت کے توڑی پر تل ہو ایسی عورت قسمت کی بڑی دھنی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ بڑا کرے، زندگی میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائے، کسی کا دکھ سن لے، کسی کو دلاسا دے دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی کو مسکراہٹ عطا کر دے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں زندگی کے سمندر میں بڑی بڑی مثبت لہریں پیدا کر دیتی ہیں۔ اچھا سوچئے، اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ 4 چیزیں روزی کو کھینچ لاتی ہیں: رات کا قیام، سحری کے وقت استغفار کرنا، روزانہ صدقہ کرنا، دن کے شروع اور آخر میں اللہ کا ذکر کرنا۔ 4 چیزیں روزی کو روک لیتی ہیں: صبح کی نیند، نماز میں کمی، سستی اور کوتاہی، خیانت کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے 3 گھروں میں مت کرنا جہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1، جس گھر میں فیصلہ عورتیں کرتی ہوں اور مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ نمبر 2، جس گھر میں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہوں اور عورتوں پر ظلم ستم ہوتا ہو اور صرف مردوں کی مرضی چلتی ہوں۔ نمبر 3، جس گھر میں طلاق دینے کا رواج عام ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دیے جاتے ہوں۔ ایسے 3 گھروں میں کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر تم بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ لوہا کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امید رکھنا ہی اسے برباد کر دیتا ہے۔ دوستو، ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے۔ ہم نیکیاں اس وقت کماتے ہیں جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز باری نہیں۔ اپنی تعریف پسند کرنا آدمی کو اندھا بہرا بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ جس گھر میں چیٹیاں زیادہ نکل آئی تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں دولت کے انبار لگنے والے ہیں۔ دوستو، اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو فالو کر لیں۔